بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ 16 رمضان ہے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ اسلام میں ایک یادگار تاریخ ہے۔ اس دن غزوہ بدر رونما ہوا۔ آسمان سے مدد اتری، بدر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، آسمان سے فرشتوں کے جلوس آئے، خدا کے نبی نے بدر کی خاک پر سر رکھ کے دعا مانگی جو پوری ہوئی، اور آج تک اسی دعا کا اثر چل رہا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ نبی ایسا ہوتا ہے اور خدا ایسا ہوتا ہے، اور نبی کے غلاموں نے، صحابہ نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ امتی ایسے ہوتے ہیں، ان کو امتی کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، مدینہ منورہ میں اعلان ہو رہا ہے، لوگوں اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو، اگر قرآن کی عزت پیاری ہے، اگر خدا کی توحید پر ایمان سچا ہے، اگر نبی کی محبت اور نبی کی رسالت کے پاسدار ہو، تو آؤ میدان جہاد میں نکلیں، جہاد کے لیے نکلو، نبی کا حکم ہے۔ مسجد نبوی میں اجلاس ہو رہا ہے، اپنے نام لکھواؤ، بھرتی کا اعلان ہو چکا ہے۔ کفار و مشرکین ہم پر حملہ کرنے کے لیے بدر کے قریب تک پہنچ چکے ہیں۔ خدا کے نبی کا حکم ہے کہ ان کے مدینے تک پہنچنے سے پہلے انہیں رستے میں جالو، انہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہم تھوڑے سے ہی، غریب سے ہی، سامان نہ سہی، ایمان تو ہے۔ دنیا میں یہ تاریخ بنا دو کہ مسلمان کفر کے مقابلے میں سامان سے نہیں لڑا کرتا، ایمان سے لڑا کرتا۔ اعلان ہو رہا ہے مدینے کی گلیوں میں،
گھروں میں عورتوں نے آواز سنی ہے، وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، عورتیں اپنے خامدوں کو تیار کر رہی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو جہاد کی ترغیب دے رہی ہیں۔ چشمے زدن میں مسجد نبوی گچا گچ غازیوں سے بھر گئی، نمازیوں سے بھر گئی۔ حضور محبوب خدا منبر پہ جلوہ افروز ہیں، خطبہ جہاد، الجہاد الجہاد لبیک، حضور کہتے ہیں الجہاد، صحابہ پکارتے ہیں لبیک، تم بھی بولو الجہاد الجہاد۔ وہ کیسا منظر تھا جب چاند تھا اور اردا گرد ستارے تھے، جب حضور تھے اور اردا گرد صحابہ تھے، حضور جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، خدا اور رسول کے دشمن مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جنگ کے دو طریقے ہیں، دفاعی جنگ یا اقدامی جنگ۔ اقدام تو وہ کر چکے، آؤ ہم دفاع کریں۔ دفاع کے دو طریقے ہیں، اپنے شہر مدینے میں رہ کر دفاع کریں، ایک طریقہ ہے باہر نکل کے دفاع کریں۔ آواز آئی باہر نکل کے کریں گے، حضور نے فرمایا اچھا پھر کون ہے سب سے پہلے جہاد پر لبیک کہنے والا؟ سفید داڑھی والا ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا جس کا نام صدیق اکبر تھا۔ حضور میں ہوں، میں۔ اے بوڑھے صحابی، اے شیخ امت، اے ہم راز مصطفیٰ، اے دم ساز مصطفیٰ، اے مزاج شناس نبوت، اے ادب خوردہ نگاہ محبت، اے کشتہ انداز رسالت، اے پروانہ شمع محمدی، اے اندلیب گلشن احمدی، اے یار غار مصطفیٰ، اے صدیق تیرے بڑھاپے پہ ساری امت قربان ہو جائے۔ تو نے اس امت کی لاج رکھی، اس دین کی لاج رکھی، تو ہر میدان میں پہلا نمبر۔ خلافت میں دیکھو تو پہلا، رفاقت میں دیکھو تو پہلا، شجاعت میں دیکھو تو پہلا، امامت میں دیکھو تو پہلا، عبادت میں دیکھو تو پہلا، تلاوت میں دیکھو تو پہلا، مال پیش کرنے میں پہلا، جان پیش کرنے میں پہلا۔ یوں لگتا ہے پہلا نمبر تو نے اپنے نام الاٹ کرا لیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یوں لگتا ہے پہلا نمبر صدیق کے نام الاٹ ہو چکا ہے۔ کون ہے جو چیلنج کرے صدیق کو؟ صدیق پہلا ہے، صحابہ میں بھی پہلے، اہل بیت میں پہلا، اسے نبی نے کہا پہلا، اسے علی نے مانا پہلا۔ جو اس کو پہلا نہ مانے وہ علی کا منکر، جو اس کو پہلا نہ مانے وہ نبی کا منکر۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ آپ بات سمجھنے میں دیر لگاتے ہیں، جلدی سمجھا کریں۔ واہ صدیق تیرا پہلا نمبر، ہم نے مان لیا۔ نبی مسکرا دیے، یار ہو تو ایسا ہو، وفادار ہو تو ایسا ہو، جان نثار ہو تو ایسا ہو، یار غار ہو تو ایسا ہو، یار مزار ہو تو ایسا۔ پانی پرن سہیلیاں
رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. پھر دوسرے نمبر پر دوسرا اٹھا جو خلافت میں بھی دوسرا، فاروق اعظم غیث دمادم مولا کا ملہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. حضور سینہ تنا ہوا ہے، گردن کفر کے مقابلے کے لیے اکڑی ہوئی ہے. وہ گردن فاروق کی جو باطل کے سامنے ہمیشہ تنی رہی اور خدا اور مصطفیٰ کے سامنے ہمیشہ جھکی رہی. وہ غیرت حق و باطل فاروق اعظم. حضور کیا فرمایا؟ کافر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں عمر. اچھا حضور یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، چلو چلیں. فرمایا عمر ٹھہر بھی جا. اچھا حضور میں تیار ہوں، میرا نام لکھو. یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے لڑ جا. عمر کو آپ نے یہ کہا ہے کہ کافروں کا قریش مکہ کا مقابلہ کرو. حضور یہ تو شے ہی کوئی نہیں، کچا چبا جاؤ انہیں. مجھے حکم دینا ہے تو یوں کہو جنوں سے مقابلہ کر. میں جنات کے سامنے اپنی شجاعت کے جوہر نہ دکھاؤں تو عمر نہ کہنا. قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں. حضرت اٹھتے رہے عاشق، مچلتے رہے عاشق، یہاں تک کہ علی کی باری آئی. علی علی ہے، کہہ دو کھل کے علی علی. کیا بات علی تیری اٹھان کی، سلام ہو تیری جوانی کو. اس نے دیکھا کہ بوڑھے نمبر لے گئے. علی نے اس دن یقین کر لیا کہ یہ دو بوڑھے اول نمبر ہیں، یہ مجھ سے بھی اول ہیں. علی جوان تھے، اٹھے پہلوان تھے. علی جوان تھے، میرے نبی کے پہلوان تھے. واہ علی، علی علی ہے، گلزار معرفت کی شگوفتہ کلی ہے، مانا شناس راز خفی و جلی ہے، گواہ مدینے کی ہر ہر گلی ہے. بھائی جدھر بھی دیکھو علی 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 ہے، جدھر بھی دیکھو علی. اٹھے نگر نگر کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی. پھر میرے نبی زبان حال سے پکار اٹھے تھے مدد کے واسطے، گر حیدر کرار آ نکلے. پھر نہ رہ جائے کسی کو حاجت فوج و لشکر کی. علی نے کہا حضور یہ سارے ٹھیک ہیں، سلامت رہیں، پر قریش مکہ حضور میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا ہی سب کے لیے. میرے نبی کا چہرہ خوشی سے تم تما رہا ہے، ماتھے پہ غیرت کا پسینہ موتی بن کے چمک رہا ہے. حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، انادل چہک رہے ہیں، نبوت کے گلشن مہک رہے ہیں. نبی بول رہے ہیں، حکمت کے موتی رول رہے ہیں. حضور مسکراتے جاتے ہیں،
رحمت کے موتی گراتے جاتے ہیں، صحابہ کو نوید فتح سناتے جاتے ہیں، ہم گنہگاروں کو بخشواتے جاتے ہیں، ہمارا مقدر بن گیا۔ اے نبی تیری دعوت کو سلام، تیری دعوت جہاد کو سلام، اے کاش کبھی ہم کمینے بھی وہاں ہوتے، پتہ نہیں پھر کیا کرتے۔ ہم تم بھی اگر کبھی کہیں وہاں ہوتے، مگر کریں کیا نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ واہ صحابہ کرام، اٹھے مقداد ایک جانب سے، حضرت مقداد اٹھے مقداد اور عرض کی، اے ہادی دوراں، ہمیں بخشی ہے جب سے آپ نے یہ دولت ایمان، تمنا ہے کہ نعمت کا بدل کچھ تو ادا کر دیں، نہیں کچھ اور کر سکتے تو جانیں ہی فدا کر دیں۔ حضور خوش ہو رہے ہیں غلاموں کا جذبہ دیکھ کر، غلاموں کا جذبہ دیکھ کر حضور خوش ہو رہے ہیں۔ آپ میں بھی اس وقت جذبہ ہے، خدا کی قسم حضور دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم، مجھے نبی کی زلفوں کی قسم، وہ مدینے والا گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے ہمیں تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان میں کتنا جذبہ ہے۔ کبھی وہ ان کا جذبہ دیکھتا تھا، آج ہمارا جذبہ دیکھ رہا ہے۔ دعا کرو کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں، کہیں ہم بزدل نہ بن جائیں۔ جہاد مال کا ہو یا جان کا ہو، نبی کے دیوانے سب کچھ لٹا دیتے۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھے، کہو سبحان اللہ۔ میں حدیثوں کے ترجمے حفیظ جلندری کی زبان سے سنا رہا ہوں، ہیں یہ حدیثیں بخاری مسلم کی، اس کا ترجمہ۔ حضرت سعد اٹھے، حضور اذن ہو تو کچھ بولوں؟ حضور نے فرمایا دیر نہ کرو، جلدی بولو۔ عرض کرتے ہیں حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم قوم محمد ہیں۔ وہ اور تھے جنہوں نے جا کے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ کی قوم جب جہاد کا وقت آیا تو ہار گئی۔ ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم قوم محمد ہیں۔ حضور آپ یہ فرماتے ہیں قریش مکہ کے مقابلے میں نکلو، اپنا حال تو یہ ہے کہ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں۔ ذرا اذن دے کے دیکھو، سمندر میں نہ کود جائیں تو اپنا غلام نہ کہنا۔ کوئی بحری جہازوں کی ضرورت نہیں، کوئی بیڑوں کی ضرورت نہیں، سب لنگر اٹھا دیے ہیں، امت کا بیڑا چلانے والا جو موجود ہے۔ آدم ثانی نوح ہوئے پر اپنی ہی کشتی لے کے ترے، کونین کا بیڑا جز تیرے، کوئی پار لگانا کیا جانے۔ جس نے اپنا بیڑا نبی کے سہارے پہ چھوڑا ہو اسے دنیا کیا کہہ سکتی ہے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ کشتی تمہیں پہ چھوڑ، لنگر اٹھا دیے۔ حضور ذرا اشارہ کریں، یہ پوری قوم اٹھ کے سمندر میں بھاگ جائے گی، چھلانگے لگائیں گے۔ قسم ہے نبی تیرے چہرہ پر نور کی، میرے نبی کی خوشی کی حد نہ رہی۔ حضور مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور کے شعلے جوالے نکلتے تھے، ستارے مسکراتے تھے۔ جب حضور مسکراتے تھے ستارے چمکتے تھے، پھول نکھرتے تھے، غنچے چٹکتے تھے، پھول مہکتے تھے۔ حضور کی مسکراہٹ سے نور کے شرارے مسجد میں پھیل رہے، صحابہ قربان ہو جا رہے ہیں۔
शमाए रिसालत पे दीवाना वार लौट रहे हैं। अलगरज पर्दे के पीछे एक औरत की धीमी सी आवाज आई, हुजूर हम औरतें हैं, ज़ईफा हैं, कमजोर हैं, पर आपके कदमों पर मर जाने का जज्बा इधर भी है। ईमान से खाली हम भी नहीं हैं आका, तेरी एक निगाह करम हो तो ये बूढ़ी अम्मा भी कुछ कहे। सुभान अल्लाह। एक बूढ़ी सी अम्मा है, बूढ़ी हो गई है, जिस्म पे राशा है, बाल सफेद हो चुके हैं, हाँ, पर्दे के पीछे खड़ी है। मुसलमानों, ये तारीख की अजीब बात है, उसके हाथ में एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा है और उसमें उसने कुछ लपेटा हुआ है। कहती है हुजूर मेरा भी हिस्सा डाल लो। फरमाया इसमें है क्या? कहा मेरे सर के बाल हैं। ये बाल उतार दिए, ये उतार के मैंने कैंची से काट के ना तो इस रुमाल में बांध दिए। हुजूर खामोश हो गए, इसे क्या करेंगे? हुजूर मुझे पता है, मिस्र के बाजार में यूसुफ के खरीदारों में एक बूढ़ी सूत की अट्टी लेके आई, मुझे भी वही समझ लो, वही समझ लो, सूत की अटिया लेके आने वाली बुढ़िया। लेकिन मैं जानती हूं मेरे सर पे खामद का साया नहीं, मेरे बच्चे फौत हो गए हैं, कोई नहीं मेरा, मैं अकेली हूं। ऐलाने जिहाद नबी कर रहा है, अगर लब्बैक ना कहूं तो मोमिन नहीं रहती। मैंने सर के बाल उतारे हैं सारे और इस रुमाल में लपेट के दिए हैं आका। कुछ ना हो सका तो किसी मुजाहिद के घोड़े की रस्सी और नकेल बना लेना, इसकी रस्सी बना के मेरे बालों की किसी मुजाहिद के घोड़े की नकेल में शामिल कर लेना। मैं समझूंगी मैं खुदा के दीन के काम आ गई, मैं समझूंगी मेरी बख्शिश हो गई, मैं समझूंगी कि जब कयामत तक लोग बदर के मुजाहिदों और बदर के शहीदों को सलाम करेंगे तो आका तेरी उम्मत मेरे बालों के नजराने को भी सलाम करेगी। मेरे मुकद्दर समझ जाएंगे मौला ले लो मुझसे। हुजूर ने बादीदाए पुरनम आंसू बहाते हुए अम्मा का वो सदका और वो कुर्बानी भी कबूल कर ली। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाए, एक और बूढ़ी अम्मा है जो घर में बैठ के रो रही है, हिचकियां बंध गई हैं, छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे थे। अम्मा गली से आए, मां की रोने की आवाज सुन के क्या हो गया, जाके मां के गले में बाहें डाल के रोने लगे। अम्मा तुम क्यों रोती हो? मां कहती है बेटा बूढ़ी हो गई हूं, अपने अंदर तो हिम्मत नहीं, तुम्हारे बाप होते, जिंदा होते तो आज वो जिहाद में जाते, मेरा भाई होता तो मैं अपने वीर को मैदान में भेजती, मेरा कोई नहीं। बच्चे कहने लगे अम्मा हम तो तेरे हैं ना। अम्मा ने कहा लेकिन बेटा मैं सोचती हूं तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो। बच्चों ने कहा हम अम्मा हम बच्चे तो हो सकते हैं लेकिन कच्चे नहीं हैं, ईमान के कच्चे नहीं हैं, हमें इजाजत दो। यहां तक कि बच्चे मां के गले से लिपट कर रोने लगे, हम जिहाद में जाएंगे, हमें जाने दो। मां ने कहा बेटा तुम्हारे पास सामान कोई नहीं। उन्होंने कहा अम्मा कसम है खुदा की, सामान नहीं तो ना सही ईमान तो है, हमें जाने तो दे अम्मा। अम्मा खुश हो गई। अच्छा बेटा अगर तुम कुछ ना कर सके तो नबी के दिफा में शहीद हो जाओगे। मैं इतना तो क़यामत के दिन अम्मा फातिमा से कहूंगी ना, अम्मा मैं तेरी कनीज हूं, मेरे बच्चे तेरे बाबल पे शहीद हो गए थे।
تیرے باپ کی خاطر میرے بچے شہید ہوئے، اماں مجھ پہ بھی رحم کر اور میرے بچوں پہ بھی نظر رحمت کر۔ بچے بھی پھوٹ پھوٹ کے روئے، اماں سودا قبول ہے، سودا قبول ہے۔ دو ننھی منی تلواریں گھر سے نکالی، اماں کے قدم چومے۔ جب چلے تو ماں نے کہا بیٹا ایک جاؤ ایک بعد میں جانا۔ بڑا اچھلا، کہنے لگا پہلے میں جاؤں گا، باری باری جانا، کیونکہ ماں کو پتا تھا حضور رحمت عالمین ہیں، کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ماں کی گود دونوں اجاڑ چلے ہو، کہیں ترس کھا کے یہ نہ کہہ دیں، باری باری جائیں علیحدہ علیحدہ۔ بڑا بیٹا گیا، جلوس تیار ہو رہا ہے، کاروان جہاد کا چل رہا ہے۔ حضور السلام علیکم یا نبی اللہ، میرا نام بھی لکھو۔ آپ نے فرمایا تو بچہ ہے۔ کہنے لگا حضور میں اتنا بچہ نہیں ہوں۔ اس نے پنجوں کے بل اپنے ایڑیاں اٹھا لی اور پنجوں کے بل لمبا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ حضور میں دیکھو کتنا لمبا ہوں، تجھے لڑنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کہنے لگا مرنے کا ضرور آتا ہے، لڑ نہیں سکتا، تیرے قدموں میں مر تو سکوں گا نا، مجھے قبول کرو آقا، میں ماں سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ اس بچے کا جذبہ دیکھ کر حضور خدا کے نبی کی آنکھ میں آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ اچھا بیٹا آ جا، تجھے قبول کر لیا۔ گلیوں سے ہوتا ہوا جلوس مدینے کے ایک میدان میں پہنچا، دوسرا بچہ بھی، السلام تو والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میرا نام بھی۔ فرمایا تو زیادہ چھوٹا ہے۔ کہنے لگا وہ دوسرے بچے کا نام کیوں لکھا، وہ بھی تو چھوٹا ہے۔ حضور نے فرمایا تم دونوں کھڑے ہو کے دیکھو، تیرا قد چھوٹا ہے اس کا بڑا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ جب دونوں اکٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تو اس کا قد لمبا تھا، اس کا چھوٹا تھا۔ یہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اس کے برابر ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اونچا تھا۔ حضور مسکرائے، فرمایا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، تیرا قد چھوٹا ہے، میدان جہاد کے قابل نہیں۔ کہنے لگا خدا کے نبی میری ایک بات تو سنو۔ فرمایا بیٹا سناؤ۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ محبوب خدا کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، اگر آج بن خیرات دیے مجھے آپ نے واپس کر دیا، قیامت تک تیری سخاوت پہ دھبا آئے گا مولا، مجھے واپس نہ کر، تیرے در سے خالی نہ جاؤں، شہادت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، دے دے مجھے مولا، دے دے، مجھ پہ کرم کر۔ حضور نے سوچنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا اچھا اے محبوب خدا آپ اس طرح کریں کہ جس کو آپ نے بھرتی کر لیا ہے اس کی اور میری کشتی کرا لیں، چلو جو غالب آ جائے گا اس کا نام لکھ لیں۔ تو حضور نے کہا اب کشتی کرانے کا وقت کہاں ہے؟ جبریل آئے، محبوب خدا کہتا ہے یہ کشتی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا، ذرا کرا دو کشتی بچوں کی۔ اے مجاہدو تمہاری عظمت کو ہمارا سلام ہو، اے بدر کے مجاہدو، اے احد کے مجاہدو، اے کربلا کے مجاہدو، تمہاری کشتیاں بھی خدا دیکھتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ دونوں کشتی کرو۔ بڑا آخر بڑا تھا، چھوٹا چھوٹا تھا، وہ بڑا قوت میں بھی بڑا تھا۔ جب آپس میں گتھ مگتھا ہوئے تو بڑے نے چھوٹے کو گرا دیا نیچے۔ اب چھوٹا نیچے سے کہتا ہے بھائی جان خدا کا نبی ایک بار جو کہہ دے وہ بدل نہیں سکتا، تیرا نام تو بھرتی ہو گیا، تو مجاہدین بدر میں آ گیا، میرا کام بننے دے، تیرا کیا بگڑے گا؟ آخر بھائی تھا، بھائی نے بڑے نے چھوٹے سے کہا تو میرے چھوٹے ویر کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا آپ کی طاقت میں مانتا ہوں زیادہ ہے، آپ مہربانی کریں، آپ نیچے ہو جائیں، مجھے خود اوپر کر لیں۔ آہستہ سے جب اس نے کان میں کہا نا تو جبریل بھی پاس کھڑے سن رہے، محبوب خدا بھی سن رہے۔ جبریل کہنے لگا خدا خوش ہو رہا ہے۔ حضور مسکرائے، مسکرائے تو دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلی،
بڑے بچے نے سوچا کہ مجھے تو نبی نے اونچا کر ہی دیا ہے، چلو اب اس کو میں اونچا کروں۔ حضرات گرامی توجہ، بڑے نے فوراً چھوٹے کو اونچا کر دیا۔ عجیب مثال، بڑے نے چھوٹے کو اونچا کر دیا، اپنے سینے پہ رکھ لیا، خود نیچے لیٹ گیا۔ وہ بڑے بھی بڑے عجیب تھے، وہ بڑے بھی بڑے تھے جو نیچوں کو اونچا کیا کرتے تھے۔ آج کون کرتا ہے کسی کو اونچا؟ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آؤ اپنے گریبان میں سوچو، آج کون کسی کو بڑا بننے دیتا ہے؟ آج تو ہر کسی کو خود بڑا بننے کا شوق ہے۔ پر اے بدر کے مجاہدو، تم خود نیچے ہوتے ہو، دوسروں کو اونچا کرتے ہو۔ تمہاری عظمت کو ہمارا سلام ہو۔ مسلمانوں، پھر دیکھو، بڑے نے چھوٹے کو اونچا کر دیا، نبی نے دونوں کو اونچا کر دیا، نبی نے دونوں کو اونچا کر دیا۔ اور پھر خدا نے دونوں کو قبول کر لیا، دونوں کو خدا نے قبول کر لیا۔ محبوب مجھے قبول ہیں، دونوں کو شامل کر۔ حضرات گرامی، بدر کا میدان ہے، یہ بچے بھی ساتھ ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ بھوکے ہیں، کچھ پیاسے ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 313 کی تعداد ہے، 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 شمشیریں۔ بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ انقلاب پیدا کرنے کے لیے 313 مسلمان اٹھے۔ میں پچھلے دنوں گجرات میں جہاد کشمیر کانفرنس میں شریک ہوا تو موجودہ حکومت کا ایک وفاقی وزیر تقریر کرنے لگا۔ اس نے کہا جہاد کشمیر کی ضرورت نہیں، یہ کام ٹھنڈا کرو، اس لیے کہ ہم تھوڑے ہیں، بھارت والے زیادہ ہیں، ہماری فوجیں تھوڑی ہیں، وہ زیادہ ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ شاذور ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کشمیر کے لیے، کشمیری مسلمانوں کے لیے ہم بھارت کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، وہ ہمیں کچا چبا جائے گا، بھارت ہمیں کھا جائے گا، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ یہ آواز ایک وزیر کی تھی، یہی آواز اوپر سے لے کر نیچے تک حکومت کی ہے۔ اے پاکستان کی بزدل حکومت اور اے بزدل حکمرانوں، ہماری فوج کے سپاہی بزدل نہیں، بہادر ہیں مگر جرنیل بزدل ہیں۔ او بزدل بے غیرت جرنیلو، او بے غیرت حکمرانوں، مجھے لگتا یوں ہے تم محمد عربی کے امتی نہیں ہو، تم شیطان کی اولاد ہو، تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو۔ میں نے گجرات کے اس جلسے میں قرآن کی آیت پڑھ کے اعلان کیا، خدا قرآن میں کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ مسلمانوں ہمت کرو، میں تمہارا خدا تم سے وعدہ کرتا ہوں تم ہمیشہ تھوڑے رہ کے غالب آیا کرو گے۔ حضرات گرامی، میں وہ بدر کی پوری داستان، وہ منظر کشی نہیں کر سکتا، صرف اتنی بات کہتا ہوں، بدر کے میدان میں ایک چھپر لگایا،
اس میں محبوب خدا تشریف فرما ہوئے. صبح کا دن 17 رمضان کا دن آئے گا، سامنے لشکر کفار اور اشرار ہے اور ادھر لشکر اسلام ہے. حضور کھجوری چھپر میں بیٹھے، رات پڑی، وادی سو گئی، نبی جاگتا رہا. حضور عشاء کی نماز کے بعد صورتحال دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. کبھی قیام، کبھی جلسہ، کبھی قومہ، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی سجدے، رو رو کے دعائیں. اے اللہ، میرے پاس تو جو کچھ تھا اپنی زندگی کی کمائی لے کے آ گیا ہوں، تو جان تیرا کام جانے. دعا ہوتی رہی. حضرات گرامی، رات گزر گئی دعا میں. حضور اتنا روئے کہ لجاجت کے ساتھ آپ کی آہیں نکل گئیں. کالی کملی کندھے پہ ہے، حدیث میں آتا ہے وہ گر پڑتی تھی. صدیق اکبر پاس تھے، وہ اٹھا کے پھر کندھے پہ رکھ دیتے. نبی نے بدر کی وادی میں بدر کی ریت پر سجدہ کیا، لمبا سجدہ، رو رو کے ہچکیاں بند گئیں. اس وقت بھی نبی کے اس چھپر میں اگر کوئی ساتھی تھا تو صدیق تھا. سب صحابہ سہمے ہوئے خیمہ نوری کے اردا گرد، صحابہ سہمے بیٹھے، کسی کو ہمت نہیں آگے جائیں. صدیق اندر ہیں. جب دیکھا کہ حضور کی آہوزاری کی حد ہو گئی تو صدیق نے نبی کے دونوں قدم پکڑ لیے. حضور سجدے میں، صدیق نے قدم پکڑ لیے. یا نبی، حسبک اللہ، حسبک اللہ، جاء نصر اللہ، جاء نصر اللہ. حضور بس بھی کرو، بس بھی کرو، حضور بس بھی کرو. وہ دیکھو مدد آ گئی. وہ دیکھو، جب صدیق نے کہا نا وہ دیکھو مدد آ گئی، حضور سجدے سے اٹھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا. مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مصلے سے، خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لمبے کر دیے، کھڑے ہو گئے. آخری دعا، بدر کی دعا، تاریخی دعا، یادگار دعا. اس دعا کے بعد کوئی دعا نہیں. اس دعا کی قبولیت کو سلام. یہ دعا سن کر فرشتے تڑپ اٹھے، یہ دعا سن کر حوریں کانپ اٹھی، یہ دعا سن کر جنت میں زلزلہ آیا، یہ دعا سن کر آتش دوزخ بجھنے لگی، یہ دعا سن کر فرش بھی وجد میں آ گیا، عرش بھی جھوم اٹھا. دعا کے لفظ کیا ہے؟ اللہم ان یہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا. خدایا اب میری بس، میں کوئی لمبی بات تیرے ساتھ نہیں کرنا چاہتا. آخری بات، سوات رسا، سر تے گنڈ، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، نبی وہ جو یوں بولے. خدا بندہ میں نہیں کہتا انہیں فتح دے، انہیں فتح دے، یہ کر وہ کر، کچھ کر نہ کر، تیری مرضی. اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا، بس آخری بات تیرے ساتھ کرنے لگا ہوں. اب اگر تو چاہے گا تو تیرے ساتھ بولوں گا، ورنہ بولنا بھی چھوڑ دوں گا. بات تو صرف اتنی ہے خدایا کہ اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے بدر کے میدان میں، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میرا کچھ رہے نہ رہے پر قیامت تک خدا تجھے بھی کوئی نہیں کہے گا، مجھے بھی کوئی نہیں کہے گا. اگر کفار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، پھر قیامت تک نہ ہوگا کوئی تجھ کو پوجنے والا. میں تیرا نبی ہو کر کہتا ہوں، کوئی تجھے پوج گیا تو مجھے پکڑ لینا. آج کے بعد میری نبوت الگ مسئلہ ہے، یہ امت الگ مسئلہ ہے. تو اپنی خدائی کی بات کر.
تو اپنی بات کر. ہاں حضرات، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہل چل مچ گئی. حدیثیں بتاتی ہیں عرش پہ ارتعاش آ گیا، کرسی ڈولنے لگی، جنت کی حوریں پکار اٹھی، خدا بندہ آج تو حد ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوگا. اب 14 طبق محو ہیں، مدہوش ہیں. نبی کی دعا ساری کائنات پہ کب کبھی داری ہو گئی. بس حضرات میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا. یکا یک آسمان سے غبار آیا، ہوا آئی، السلام علیکم میکائیل 1000 فرشتے، السلام علیکم اسرائیل 3000 فرشتے، السلام علیکم جبرائیل 5000 فرشتے، السلام علیکم اسرائیل. میں بھی کام کرنے آ گیا ہوں، بولو کیا کہتے ہو. حضور نے کہا مسکرا کے بڑے انداز میں، سانو کل کے وچ میدان بدر آپ بہ رہے ہیں یار کنارے ہیں، فرشتوں کو بھیج رہا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ داستان سرائی نہیں، یہ ماد منظر کشی نہیں، یہ حقیقت ہے جو قرآن نے بتائی ہے. میرے نبی نے مسکرا کے نا بے نیازی کے ساتھ کہا جبریل بیٹھ ادھر، ملک الموت جی میں حاضر، ادھر جا کام کرا، ہٹ. اسرافیل میکائیل میں کیا کروں تمہیں. سارے فرشتے ڈر گئے. بے نیازی سے یوں توجہ ہے، خدا کہتا ہے جبریل محبوب سے پوچھ تو صحیح کیا کہتا ہے، کہتا کیا ہے. جبریل کہتا ہے حضور خدا پوچھتا ہے کوئی بات بھی تو کرو نا. اب راضی نہیں، فرمایا نہیں. ہائے یہ میرے نبی کی شان. خدا کہتا ہے جبریل پوچھو محبوب سے چاہتے کیا ہو. حضور نے صرف اتنا کہا میں ان فرشتوں کو کیا کروں، مجھے تو نے میدان میں بھیجا اور خود تماشا دیکھنا شروع کر دیا. میرا تماشا دیکھنا چاہتا. آواز آئی جبریل محبوب سے عرض کر انی معکم کملی والا میں بھی آ گیا، میں بھی آ گیا، میں بھی آ گیا. صدیق کہہ رہے تھے حضور وہ مدد آ گئی ہے. اب حضور مسکرا کے کہتے ہیں صدیق یہ مدد آ گئی ہے. وہ جو صدیق کا وہ تھا اب نبی کا یہ بن گیا. تلواریں چمک رہی ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں فرشتوں کے، نوری گھوڑے. بدر کے میدان میں آواز آتی ہے اقدم ہے زوم، اقدم ہے زوم، اقدم ہے زوم. صحابہ کانپنے لگے. حضور یہ غیبی آوازیں آ رہی ہیں. فرمایا چپ کرو، ہے زوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. جبریل اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اور کہتا ہے اقدم ہے زوم، ہے زوم، ادھر دوڑو ادھر دوڑو. یہ فرشتوں کی آوازیں. ایک جانب سے آواز آئی الجہاد. صحابہ کہنے لگے یہ کون ہے. حضور نے فرمایا چپ رہو یہ اسرافیل ہے. پھر آواز آئی اللہ اکبر. فرمایا چپ رہو یہ میکائیل ہے. حضرات میں ادھر دوسرے لشکر کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنے لشکر کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی کا لشکر. آہا مزہ آ گیا، لطف آ گیا، مدد آ گئی. جبریل آ گیا، میکائیل آ گیا، اسرافیل آ گیا، اسرائیل آ گیا. مصطفیٰ جو آ گئے تھے تو خدا آ گیا. محبوب بات تیری نہیں اب بات میری ہے. صرف تیری آبرو کا مسئلہ نہیں، میری آبرو کا بھی مسئلہ ہے.
کیا یاد کریں گے دنیا والے کہ نبی کے امتی کیسے ہوتے ہیں اور نبی کی شان کیا ہے؟ بس حضرات میدان کارزار گرم ہے، بدر کی وادی میں تلواریں چمک رہی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں پہنچتے تھے، کافر کا سر پہلے زمین پہ گرا ہوگا، فرشتے کام کرنے لگے۔ حضرات چشمے فلک نے ایک یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ دونوں بچے معاذ اور معوذ بجلی کی طرح کوندتے دوڑتے اس لشکر کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس پہنچے، بھانجے تھے ان کے لیے، کہا مامو جان یہ بتاؤ ابو جہل کدھر ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے اپنے بانجے دیکھے چھوٹے چھوٹے، آنکھوں میں آنسو آگے، بیٹا تم کدھر؟ پیچھے ہٹ جاؤ، گمسان کی جنگ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہنے لگے پیچھے ہٹنے نہیں آئے، ہم تو جان پیش کرنے آئے، ذرا جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے۔ معلوم ہوا بدر کے مجاہدوں نے بتا دیا مسلمانوں کا ایک بچہ بھی نبی کی توہین گوارا نہیں کر سکتا۔ او عیسائیوں، او یہودیوں، او بدماش اور شیطان صرف ججو، خبردار، اس ملک کے پاکستان میں اگر کوئی ہمارے نبی کی توہین کرے گا ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ ہم حکومت بھی ہوش کے ناخن لے۔ جن عیسائیوں نے گجرا والے کا واقعہ ہے گاؤں کا، میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے، ہم اس جج کو جس کا نام خادم حسین ہے اس کو مبارک دیتے ہیں، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں نبی کی توہین کرنے والا بچ نہیں سکتا۔ پوری قوم اس فیصلے پر متفق ہے۔ جو حکومت اس فیصلے کو غلط کہہ کے اس کو ختم کرائے گی، قسم رب ذوالجلال کی اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ہم ایسی حکومتوں کو ٹھوکروں سے اڑا دیں گے۔ ہمیں سولی قبول ہے، تختہ دار قبول ہے، ہم کٹ سکتے ہیں، نبی کے دشمنوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ کہہ دو حکومت سے، کہہ دو وزیروں سے، کہہ دو بادشاہوں سے، اگر مسلمان قوم کے جذبات کو چیلنج کیا گیا ہم کبھی کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ حکومتیں اڑا کے رکھ دیں گے، تختے الٹ جائیں گے، تاج اچھالے جائیں گے، کرسیاں چھین لی جائیں گی، اسمبلیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ نہیں، ہم کسی بادشاہ کے غلام نہیں، ہم تاجدار مدینہ کے غلام ہیں۔ ہم وہ ہیں نبی کی عزت پر خدا کی قسم بچے کٹا دیں، جانے کٹا دیں۔ ایک بار مل کے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ قربان جاؤں نبی کی عزت پر۔ ارے او بے سمجھ، او بے نظیر، قربان ہو جاؤ ان کی عزت پر۔ نہ تیرا باپ رہا ہے نہ تو رہے گی۔ مشورہ یہ ہے، اے قوم کی بیٹی، میں تجھے برے لفظوں سے یاد نہیں کرتا، تو نبی کے دشمنوں کا ساتھ چھوڑ دے۔ ارے او بے سمجھ، قربان ہو جاؤ ان کے روزے پر۔ ارے او بے سمجھ،
قربان ہو جا ان کی عزت پر، ارے او بے سمجھ، قربان ہو جا ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں۔ نبی کے باغ کا ہر پھول ایسا ہے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتا۔ دونوں بچے کہتے ہیں ہم نے ابو جہل کو ختم کرنا ہے، اس کے نتیجے میں ہم شہید ہو جائیں، سودا سستا ہے، نبی کی آبرو پہ مر جانا ہی تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں وہ سامنے دیکھو، گھوڑے پہ سوار ایک اونچا سردار، سر پہ تاج سنہری، اردا گرد فوج کا دستہ پہرا دے رہا ہے، نہ جاؤ بیٹا۔ پوچھا کیوں نہ جائیں؟ عبد الرحمن نے کہا وہ دیکھو حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچے بجلی کی تیزی سے بولے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ عبد الرحمن بن عوف کے جسم پہ وجد طاری ہو گیا بچوں کا یہ جذبہ دیکھ کر۔ میرے بچوں، ہماری قوم کے بھی یہاں بچے موجود ہیں، اے مسلمانوں کے بچوں، تمہیں کس کی نظر کھا گئی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ بوسنیا میں تمہارے جیسے بچوں کی کھالیں اتار کر درختوں پہ لٹکائی جا رہی، چچینیا میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں۔ او پاکستان کے بچوں، او بدر کے بچوں کی طرف دیکھو، او پاکستان کے جوانوں، کربلا کے شہید جوان علی اکبر کی طرف دیکھو، او پاکستان کے بوڑھو صدیق و فاروق کی جانب دیکھو، وہ کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ سانپ سونگ گیا ہے اس قوم کو۔ کشمیر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں، اے مدینے والے، تو نے بدر میں جو دعا مانگی تھی آج پھر اسی دعا کی ضرورت ہے۔ اب آسمان سے فرشتے بھی نظر نہیں آتے کشمیر کی وادی میں، بوسنیا کی پہاڑیوں میں، چچینیا کی پہاڑیوں میں۔ او بے نیاز خدایا، اپنی محبوب کی امت کا لمبا امتحان نہ لے، یہ تو پہلے ہی اجڑ چکی ہے، یہ تو پہلے ہی ایمان کی دولت جو ہے اس کو کمزور کر چکی ہے۔ خدایا اپنے نبی کی زلفوں کا واسطہ کرم کر دے، رحم کر دے۔ اے کملی والے مولا، اسی دعا کی پھر ضرورت ہے۔ ذرا لب ہلاؤ، یہ قوم مسلمانوں کی دنیا میں ذلیل ہو گئی، امریکہ اور روس ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے بزدل حکمران قوم کا ایمان ضائع کر رہے ہیں، کشمیر کی وادیوں میں جانے والے مجاہدوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ الغیاث یا رسول اللہ، وہ قوم جو بڑی شان سے نکلی تھی وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے، غریب الغربا۔ مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں، تمہارے جذبہ ایمان کو جھنجھوڑ کے میں تم سے پوچھتا ہوں، کشمیر کی صورتحال پر کیا تم پر جہاد فرض نہیں؟ بولو، تم نے کیا کیا؟ تمہاری غیرت کدھر گئی؟ ہم علماء بھی میدان میں ہیں، اور یہ بندہ ناچیز کئی مرتبہ بارڈر کے قریب گیا، اور نہ صرف قریب گیا، ہم نے تو اعلان کر دیا کہ ہم اندر داخل ہوں گے۔ 25,000 کا جلوس لے کر یہ بندہ ناچیز کھوئی رٹا سے گزر کر چتر کے محاذ پر، جہاں سے 1 فرلانگ یا 2 فرلانگ بھارت کے مورچے تھے، وہاں پہنچے۔ ہماری فوج اور پولیس نے 3 بار رکاوٹیں کھڑی کی، ہم رکاوٹیں عبور کر گئے، یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آیا کہ ہماری فوجوں نے گنیں ہماری طرف کر دی کہ اب ہم تمہیں اڑائیں گے۔ ہم نے کہا ہم تم نہیں جانتے، تم اڑاؤ یا وہ اڑائیں، ہم غیرت رسول لے کر آئے،
یہاں تک کہ شور مچ گیا، فوج نے ہمارا محاصرہ کر لیا، سنگینوں کے آگے رکھ کر، گنوں کے آگے رکھ کر ہمیں گرفتار کر لیا، لیکن ہمارے اندر جو ہمت تھی ہم نے پوری کی۔ اے قوم، تیری ملت کے علماء میدان جہاد میں ہیں، سنی علماء کی جماعت سنی جہاد کونسل میدان جہاد میں ہے۔ آپ سے جب تعاون کی اپیل ہوتی ہے، ہمارے مجاہدین کو راشن چاہیے، غلہ چاہیے، کپڑے چاہیے، پیسے چاہیے، اسلحہ چاہیے، گاڑیوں کی ضرورت ہے، اخراجات ہیں بے پناہ، آپ چپ سادھ لیتے ہیں، 10 روپے کی بھی ہمت نہیں پڑتی۔ کوئی اللہ کا بندہ تعاون کرتا ہے۔ آج کا جمعہ سنی جہاد کونسل نے اعلان کیا ہے پاکستان میں، یہ جمعہ مجاہدین کشمیر کا جمعہ ہے، یہ ان کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا ہے جو ہماری جماعت کے علماء، اور اگر آپ کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ ہماری امانت وہاں پہنچا سکے گا مجاہدین کے لیے، تو پھر مسجد میں آپ اعتماد کریں۔ کچھ کوپنوں والے دوست آ رہے ہیں، 50 روپے، یہ تو 100 روپے والے آ گئے، زیادہ سے زیادہ آپ سے 100 روپیہ وصول کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 50 روپے کے کوپن ان کے پاس ہیں، 50 روپے کے کوپن، ہر آدمی جہاد کشمیر کے لیے 50 روپے نکالتا جائے۔ اگر 100 روپے نکالیں گے تو 2 رسیدیں لیتے جائیں، اگر 50 تو 1 رسید، اور 10 والے ان کے پاس 10 والی رسیدیں بھی ہیں، 10 روپیہ دیں، 10 والی رسید لیں۔ اس بڑے مجمع میں کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بچی، کوئی بچہ، کوئی جوان جہاد کے جذبے سے محروم نہ رہ جائے۔ ہمت کرو، اٹھو، ہر آدمی 2 منٹ کے اندر اندر کوپن حاصل کریں، 50 روپے، 100 روپے، کم از کم۔ اگر زیادہ کی اللہ توفیق دیتا ہے تو زیادہ سے ہی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے پاس مظفر آباد سے مجاہد آتے ہیں، کئی مرتبہ پاؤں سے بھی ننگے اور کئی مرتبہ بھوکے، اور کئی مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم قرضہ لے کے سیری افطاری کرتے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم دیتے ہیں، لیکن یہ آپ سب کا فرض ہے۔ ماشاءاللہ 500 روپیہ ہمارے شیخ حفیظ صاحب نے دیا۔ تو اب سوچنے کا وقت نہیں حضرات، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں دونوں بچوں کی، آخری بات، اور آپ اپنا قصہ سنائیں، میں ان کا قصہ سناؤں۔ کوئی مسلمان جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی غیرت ایمان ہے، وہ آج کے جمعے اس اجتماع میں اوپر نیچے دوسری تیسری چھت پر بھی جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ وہاں فنڈ اکٹھا کریں، نیچے کریں، ہماری مائیں بہنیں اکٹھا کریں، اور جہاد کشمیر کے مجاہدین کے حوالے کیا جائے گا، تاکہ آپ کا حصہ بھی جہاد بدر کی یاد میں جہاد کشمیر میں شامل ہو جائے۔ آپ نے سنا نہیں وہ حدیث، بخاری کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان جب بھی کفر کے خلاف جہاد کریں گے، خواہ وہ جانی جہاد کریں، خواہ وہ مالی جہاد کریں، میں ان کی بخشش کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہر غزوے کے بارے میں نہیں، ہندوستان میں جو غزوے ہوتے ہیں اسلام اور کفر کے، ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ یہ غزوہ کشمیر بھی اسی بشارت میں شامل ہے۔ اس لیے بخشش چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، آج بھی پھر بھی مجاہدین کشمیر کی اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو اہل سنت کے پلیٹ فارم سے کرو، اپنے علماء کو دو۔ وہ لوگ جو تمہارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ جو تمہارے نبی کی توہین کرتے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ خاندانی اور منہ ملازہ کے لحاظ سے کشمیر کے نام پر انہیں چندے دیتے ہو۔ اپنی جماعت کو دو، اپنے اندر غیرت ایمان پیدا کرو۔ آپ کی اپنی سنی جماعت، سنی جہاد کونسل، اس سے رسیدیں حاصل کرو، پتہ کرو، سنی علماء کی مسجدوں میں جا کے جہاد کشمیر کا فنڈ سنی جہاد کونسل کے نام جمع کراؤ۔ میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرات، یہ آپ کے آج کے فنڈ سے کئی ماہ کا نظام مجاہدین کا چلانا ہے، اس لیے کوئی آدمی بخل سے کام نہ لے، کھل کے، اگر اب وقت نہ ملے جمعے کے بعد فنڈ پیش کر کے جائیں۔ حضرات، وہ دونوں بچے، ایک بچہ، دونوں بچے جب بڑے تو صفوں میں گھس کر، لشکر میں گھس کر بجلی کی طرح دوڑے اور ابو جال کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی۔ جب گھوڑے سے نیچے گرا تو اس کی گردن کاٹی۔ فوج ڈر گئی، دستہ بھاگ گیا،
اسرائیل کے سامنے کون سا دستہ کام کرتا ہے؟ ان بچوں کا جذبہ تھا، لیکن وہ فوج کا دستہ جو ہے وہ ان بچوں کے پیچھے دوڑا تو چھوٹا بچہ تو شہید ہو گیا اور بڑا بچہ شدید زخمی ہوا، لیکن وہ تلوار ننھی منی ہاتھ میں لے کے بدر کی وادی میں دوڑ رہا، کفار کے چھکے چھوٹ رہے ہیں، آگے آگے وہ بھاگتے ہیں، کبھی چھپ کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، بچہ پچھلی جانب ہوتا ہے تو ادھر بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کافر نے تلوار ماری، اس بچے کا یہ بازو کٹ گیا، کٹ کے تھوڑا سا گوشت چمڑا جو ہے وہ باقی رہا، اس کے ساتھ بازو لٹکنے لگا، لیکن وہ دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے کفار پہ وار کرتا ہے، لیکن جب لشکر میں دوڑتا ہے تو یہ کٹا ہوا بازو اس کے پاؤں کے اندر آ کے لڑکتا اور رکاوٹ بنتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرے جسم کا جو حصہ جہاد کے رستے میں رکاوٹ بنے اس کو اپنے جسم سے جدا کر دیا جائے۔ اس نے اپنا بازو پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے شٹکا دے کے بازو اتار کے ادھر پھینکا، بازو اتار کے ادھر پھینکا اور پھر دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے کفر سے لڑنے لگا، بالآخر وہ بھی شہید ہوا۔ سبق دے گیا مجھے تجھے اس امت کو، جسم کا جو حصہ جہاد میں رکاوٹ بنے اس کو جسم سے جدا کر دو۔ مسلمانوں، خواہ وہ اپنا جسم ہی ہو، جسم کا جو حصہ جہاد روکے اس کو جسم سے جدا کر دو۔ سبق دے گیا قوم کا جو حصہ تمہیں جہاد سے روکے اس کو قوم سے جدا کر دو، نکال دو۔ مرزا قادیانی نے آ کے کہا تھا جہاد کی ضرورت نہیں، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، ہم نے اپنی قوم سے جدا کر دیا۔ آج کی حکومت بھی سن لے، حکمران بھی سن لیں، سیاسی لیڈر بھی سن لیں، اپوزیشن والے بھی سن لیں، فوج والے بھی سن لیں، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، جو طاقت جہاد کشمیر کو روکے گی یہ کملی والے کی قوم اس کو پاکستان سے جدا کر دے گی۔ وعدہ ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہو؟ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔